آپ سے پوچھتے ہیں جیسے سمرنا نے بولا کہ ڈیورس ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوئی، میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا اور آگے بھی ہوگی، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے کس طرح کے کیس آتے ہیں اور کیا ریشو چل رہی ہے؟ دیکھیں کیسز تو میرے پاس الحمدللہ تمام نوعیت کے آتے ہیں، لیکن میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ کراچی کے اندر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25,000 کے قریب ایک سال میں ڈیورس ہوئی، کم از کم 25,000، اور لاہور میں کوئی 19,000 کے قریب، یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں ایک شہر میں 25,000 ڈائیورس ہو رہی ہیں تو پورے پاکستان میں کتنی شادیاں ہوئیں، اور 70 سے 80% ڈائیورس ہو رہی ہے، یعنی کہ اگر 100 شادیاں ہوئی تو 70 تو ڈائیورس ہو گئی ہیں۔ کیا دیکھیں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور میں کل بھی پرسوں میں نے کورٹ میرج اپنے آفس میں کروائی تو میں نے ان دونوں کپل کو سمجھایا، میں نے کہا تیسرا بندہ آپ نے اپنی لائف کے اندر نہیں لے کے آنا، اور ہسبینڈ کو سمجھایا کہ تم نے کچے کانوں کا نہیں ہونا کہ اتھوں سنی اپنی ماں نے سنی، تو ماں کو لہدا عزت دو، بیوی کو لہدا عزت دو، اپنی بہنوں کو لہدا، یہ نہیں کہ اپنے بہن بھرا دے کہتے تو اپنی بڈھی چھاڑ دیتا۔ تو وہی چیز ہے کہ ڈیورس ریشو بڑھتی جا رہی ہے، برداشت ہم میں انا آ گئی ہے کہ بندے نے بڈھی نو کیوں کہتا، بندے نے بڈھی نے کہا، بڈھی نے کوئی جواب دیتا، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی تلخیوں سے بدتمیزیوں سے ڈیورس ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ جو انہوں نے ایک اور بات کی کہ سوشل میڈیا جو سٹارز ہیں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، سوشل میڈیا سٹارز جیسے ڈکی دیکھ لیں، رجب کا نمبر آنے والا ہے، کول جو اقرا کول ہے اس کا نمبر آنے لگا ہے، جتنے سوشل میڈیا پرسن تھے، رجب کا تو چل نہیں رہا نمبر، جی دیکھیں اس پاکستان میں ان ہول پاکستان اگر سب سے پہلی کنٹراورسی سٹارٹ ہوئی تھی میری رجب بٹ کے ساتھ ہوئی تھی، جب رجب بٹ نے نماز کے اوپر نماز کا پرینک کیا تو میں نے آواز اٹھائی، مجھے بہت تھریٹ کالز آئیں، بہت کچھ میں نے فیس کیا، تو رجب سے میں نے معافی منگوائی۔ دیکھیں میں کوئی کسی شخص سے معافی منگوانا میں یہ نہیں چاہتا، میں کہتا ہوں اللہ کی ذات سے معافی مانگے، پوری مسلمان امہ کمیونٹی سے آپ معافی مانگے۔ ایسے ہی ہوا، اسے عقل آ گئی، اس نے معافی مانگ لی۔ آج اٹھا کے دیکھ لیں آپ ہسٹری کہ جتنے بھی سوشل میڈیا سٹارز ہیں جو لائیو کے اوپر انہوں نے بیٹھ کے بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو ہماری آنے والی نوجوان نسل ہے ان کو خراب کر رہے ہیں، اور این سی سی آئی ہے، نیشنل سابق ایجنسی نے پورا اچھا کام کری، میں تعریف کے قابل ہیں، میں ویلڈن ان کو شاباش دیتا ہوں۔ ڈکی کا ریمانڈ دیکھیں، 14 دن کا ریمانڈ پورا ہوگا، آگے رجب کو نوٹس ہو گئے 9 ستمبر کے لیے، اور اقرا کول کو نوٹس ہو گئے ہیں، اس کے بعد پتلو کو نوٹس، ان سب کو نوٹس ہو چکے ہیں۔ یہ تمام لوگ سوشل میڈیا ایپس کے اوپر جتنے بھی گیملنگ ایپس ہیں ان کو پروموٹ کرتے تھے، اور دوسرا اور ٹک ٹاک لائیو کے اوپر یہ منی لانڈرنگ، وائٹ کو بلیک، بلیک کو وائٹ، دیکھیں یہ تمام ان کے لیے سال صحیح کہہ رہی ہے، میں ایگری کرتا ہوں، اب ان کے لیے آنے والا جتنا یہ ٹنیور ہے یہ بہت برا ثابت ہوگا۔ لیکن پیسے لگا کے لوگ بچ نہیں جاتے ہیں۔ دیکھیں پیسے لگا کر بچنا، وہ تو آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں تو پیسے لگا کے انسان بچ ہی جاتا ہے۔ یہ بڑا آسان حل ہوتا ہے کہ پاکستان چھوڑ گئے ہیں، تو کیا ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی اس طرح سے کر کے اگر پاکستان کا نام خراب کر کے پاکستان چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہے تو کیا آزاد ہو جاتا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے پاس ریمیڈی ہے، وہ تھرو انٹرپول منسٹری کے ذریعے، تھرو منسٹری انہیں چاہے دبئی ہے، چاہے یہ کسی بھی یورپ کنٹری میں بیٹھے ہیں، سعودی عرب یا کسی اٹلی، اسپین، جرمنی میں بیٹھے ہیں، جن کے ساتھ پاکستان کے جو ایم او یو وغیرہ یہ چیزیں سائن ہیں، اگر وہ سائن ہوگا تو تھرو انٹرپول یہ انہیں دبئی سے لا کر یہاں پیش کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اس پہ ہمارے جو آئی جی پنجاب ہیں عثمان انور صاحب، انہوں نے بڑی سختی سے میسج کیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والوں اداروں کو کوئی بھی شخص جو مطلوب ہوگا ان کے پاس ریمیڈی ہے کہ وہ تھرو کورٹ ود دی پرمیشن آف نیشنل، یہ جو بل کے انہیں منسٹری سے اجازت لے کے انہیں وہاں سے طلب کریں گے۔ اور ایسے ہی ہوگا، نیشنل سابق ایجنسی نے صاف پیغام دیا ڈائریکٹر صاحب نے کہ اگر یہ بندے نہیں آتے تو تھرو ایجنسی کے ہم انہیں وہاں سے یہاں طلب کریں گے، اور یہ آئیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور یہ لوگ قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور قانون کا سامنا کریں گے۔ اچھا ایک سوال میں یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ آپ نے پہلے بات کی کہ وکلا برادری جو ہے وہ ہمیشہ ہر چیز پہ فرنٹ لائن میں رہتے ہیں، تو آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ وکلا اپنی وردی کا جو ہے غلط استعمال بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا گنڈا گردی میں آ جاتے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں الحمدللہ کالا کوٹ جب انسان پہن لیتا ہے نا، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے رائٹس کیا ہیں، رائٹس کا انسان کے اندر۔ دیکھیں میں نے جس دن کالا کوٹ پہنا میرے اندر کانفیڈنس اسی دن آ گیا، اور دوسرا سیکنڈ اندر تھنگ کہ کالا کوٹ، دیکھیں پاکستان میں وہاں ایک کالا کوٹ ہی تو ہے جس پر عوام کی نظریں ہیں، اس کے علاوہ کوئی ادارہ بتا دیں جس پر عوام کی نظریں ہوں۔ جب سیاستدانوں سے آپ کی جان چھڑوانی تھی تو ہم نے چھڑوائی، جب آمریت سے آپ کی جان چھڑوانی تھی ہم نے چھڑوائی،
جب پولیس سے زیادتیاں کی کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ جب عوام کے ساتھ غلط برتاؤ کرتا ہے تو تب آپ کو کالا کوڈ نظر آتا ہے. ہاں رہی بات بدماشی کی, اب کیا ہوا تھا کہ نجائز فروشوں نے, قبضہ مافیا نے اپنے گھر میں ایک ایک وکیل بنا لیا. 3 ایئرس لا تھا, ٹھیک ہے, جو ہم گریجویشن کے بعد کرتے تھے. جب ہماری بار کونسل نے, پاکستان بار کونسل نے, پنجاب بار کونسل نے یہ دیکھا کہ ہر گھر میں ایک وکیل پیدا ہو رہا ہے اور منشیات فروش کے گھر میں وکیل ہیں, قبضہ گروپ مافیا کے گھر میں وکیل ہیں, تو انہوں نے جو LLB ایئرس پروگرام تو اس کو 5 ایئرس کر دیا اور انٹرمیڈیٹ کے بعد کر دیا اور ایکویلنٹ ٹو MBBS کر دیا, ایکویلنٹ ٹو MBBS ماسٹرز کر دیا. اب یہ ہے کہ جو بچہ انٹیلیجنٹ ہے, جس کو شوق ہے, وہی آگے آ کے لا کرے گا, کوئی بھی نتھو گہرا لا نہیں کر سکتا.